بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے سبق نمبر 3 میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کا جو سبق ہے اس میں ہم مبتدا اور خبر سے متعلق سیکھیں گے کہ عربی میں مبتدا خبر کسے کہا جاتا ہے، جس کے لیے ہم حسب سابق قاعدے سے آغاز کریں گے۔ قاعدہ: جملے کا پہلا جز اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں کیونکہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، جیسے الکتاب مفید، الکتاب مبتدا مرفوع، مفید خبر مرفوع۔ المجتہد ناجح، المجتہد مبتدا مرفوع اور ناجح خبر مرفوع ہے۔ تنبیہ: یاد رکھیں کہ مبتدا اگر مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوگی، جیسے التلمیذ مجتہد۔ اگر مبتدا تثنیہ ہے تو خبر بھی تثنیہ ہوگی، جیسے التلمیذان مجتہدان۔ یاد آ گیا الف نون کا قاعدہ؟ اور اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوگی، جیسے التلامیذ مجتہدون، کیونکہ تلامیذ جمع ہے تلمیذ کی، لہذا یہاں مجتہدون آئے گا۔ اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی، جیسے التلمیذۃ مجتہدۃ۔ تو ایک بنیادی چیز ہمیں معلوم ہو گئی، اور آج کا جو سبق ہے وہ اسی سے متعلق ہے۔ البتہ ہم سبق شروع کرنے سے پہلے معنی الکلمات کو دیکھ لیتے ہیں۔ مفتوح کھلا ہوا، مجتہد محنتی، کسلان سست، امین امانت دار، نشیطۃ چست، صالحۃ نیک، حامضۃ کھٹا، مالح نمکین، محموم بخار والا، امنا امین امانت دار، الجو فضا، بارد ٹھنڈی، ساخن گرم، اکبر سب سے بڑا، خالق پیدا کرنے والا، منیر روشن، مر کڑوی، مسرور خوش، حزین غمگین، رحیمات مہربان۔ اب آئیے سبق کی طرف، ہم سبق کو پڑھ لیتے ہیں اور یہ جو بھی ہم نے اصول مبتدا خبر کے پڑھے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ الدرس الثالث المبتدا والخبر۔ الاستاذ حاضر۔ اب اگر آپ جو بھی ہم نے اصول پڑھا اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ استاذ حاضر ہے، تو ہمیں اس جملے سے ایک اطلاع مل گئی، ایک مفید اطلاع۔ والتلمیذ جالس، اور طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ والکتاب مفتوح، اور کتاب کھلی ہوئی ہے۔ والدرس مکتوب، درس سبق لکھا ہوا ہے۔ خالد مجتہد، خالد محنتی ہے۔ شاہد کسلان، شاہد جو ہے وہ سست ہے۔ المعلمۃ حاضرۃ، معلمہ استانی حاضر ہے۔ والتلمیذۃ مجتہدۃ، اور طالبہ جو ہے وہ محنتی ہے۔ والخادمۃ نشیطۃ، اور خادمہ جو ہے وہ چست ہے۔ وزینب صالحۃ، اور زینب جو ہے وہ نیک ہے۔ التفاحۃ حلوۃ، اور سیب جو ہے وہ میٹھا ہے۔ واللیمونۃ حامضۃ، اور نیمو جو ہے وہ کھٹا ہے۔ تو ان مثالوں کے اندر ہم نے مبتدا خبر کو جانا کہ پہلا تو اسم ہی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی آئے کتاب ہے، تلمیذ ہے، استاذ ہے، اور اس کے بعد جو خبر ہے اس کی وہ حاضر ہونا، بیٹھنا، کتاب کا کھلا ہونا، سبق کا لکھا ہونا، خالد کا مجتہد ہونا، شاہد کا سست ہونا، یہ ساری تفصیلیں ہمیں ان جملوں سے معلوم ہوئیں۔ اسی کا اگر ہم سوال جواب کر کے دیکھتے ہیں تو هل الاستاذ حاضر، اب یہ جو مبتدا خبر کا ہمیں اصل فائدہ ہوتا ہے ادھر حقیقت جواب ہوتا ہے یا اطلاع ہوتی ہے۔ کیا استاد حاضر ہیں؟ تو جواب ہے نعم الاستاذ حاضر۔ تو در حقیقت ایک سوال کیا گیا جس کا جواب دیا گیا، لہٰذا اس جملے کو مبتدا خبر کی نظر سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ هل انت جالس؟ لا بل انا واقف۔ هل کتابک مفتوح؟ نعم کتابی مفتوح۔ هل درسک مکتوب؟ نعم درسی مکتوب۔ هل اخوک مجتہد؟ نعم هو مجتہد۔ هل خالد کسلان؟ لا بل هو نشیط۔ هل المعلمة حاضرة؟ نعم هي حاضرة۔ هل التلميذة مجتهدة؟ نعم التلميذة مجتهدة۔ هل الخادمة كسلانة؟
لا بل ہی نشیطۃ۔ اب یہ سارے وہی ہیں جملے جو بھی ہم نے پڑھے، جن کا ترجمہ پڑھا، لہٰذا میں اس لیے ان کو عربی میں پڑھ رہا ہوں۔ هل زینب صالحۃ؟ نعم ہی صالحۃ۔ هل التفاحۃ حلوۃ؟ نعم التفاحۃ حلوۃ۔ هل اللیمونۃ حلوۃ؟ لا بل ہی حامضۃ۔ کیا نیمو جو ہے وہ میٹھا ہے؟ تو جواب ہے نہیں بلکہ وہ کھٹا ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا سبق۔ اب اس کی جو تمارین ہیں ان کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ تمرین کے اندر 1 2 3 4 ہمیں ٹارگٹ ملے ہیں۔ اس میں ایک ہے اذکر المبتدا فی الجمل السابقہ، اذکر الخبر ہے، ترجم باللغت الاردیہ، وبین المبتدا والخبر، اور اگلا لاسٹ ہدف ہے آپ کا ترجم بالعربیہ وبین المبتدا والخبر۔ تو اگر ہم پہلے کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا ٹاسک کیا ہے؟ اذکر المبتدا فی الجمل السابقہ۔ تو مبتدا تلاش کرنی ہے۔ الاستاذ مبتدا ہے، التلمیذ، الکتاب، الدرس، خالد، شاہد، یہ سب مبتدا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اذکر الخبر فی الجمل السابقہ، تو خبر کیا ہے؟ حاضر ہونا، جالس ہونا، مفتوح ہونا، مکتوب ہونا، مجتہد ہونا، کسلان ہونا، نشیطہ ہونا، سیب کا میٹھا ہونا، نیمو کا کھٹا ہونا۔ تو یہ خبر ہے در حقیقت۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سبق سے آپ ہمیں تلاش کر کے دیں۔ تیسری چیز ہے ترجم باللغت الاردیہ۔ ایک تو آپ نے جو عربی کے جملے ہیں اس کی اردو بنانی ہے، اور پلس اس میں آپ نے مبتدا خبر کی پہچان بھی کروانی ہے۔ جیسے الجو بارد، موسم فضا ٹھنڈا ہے یا ٹھنڈی ہے۔ اب اس جملے کے اندر الجو جو ہے وہ مبتدا ہے اور اس کا ٹھنڈا ہونا یا گرم ہونا یہ خبر ہے۔ الماء ساخن، پانی گرم ہے۔ الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے۔ الشمس طالعۃ، سورج نکل رہا ہے۔ الوردۃ جمیلۃ، پھول خوبصورت ہے۔ اب یہ خوبصورت ہونا خبر ہے۔ التلمیذان حاضران، 2 طالب علم جو ہیں وہ حاضر ہیں۔ الطالبتان مجتہدتان، 2 طالبات محنتی ہیں۔ المعلمون فاضلون، اساتذہ فضیلت والے ہیں۔ اب یہاں بھی معلمون مبتدا ہے اور فاضلون خبر ہے۔ المعلمات فاضلات، اور معلمات فضیلت والی ہیں۔ الطفلات نائمات، بچیاں سو رہی ہیں۔ تو یہاں بھی الطفلات مبتدا ہوئی اور نائمات اس کی خبر ہوئی۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہدف مکمل ہو گیا۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں ترجم بالعربیہ کی طرف، اور یہاں بھی وہی مبتدا خبر ہم نے بتانا ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ واحد۔ اب لفظ اللہ جو ہے وہ اسم ہے اور واحد ہونا جو ہے اس کی خبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ خالق۔ مسجد بڑی ہے، المسجد کبیر۔ چاند روشن ہے، القمر منیر۔ یہاں بھی القمر مبتدا ہے اور منیر اس کی خبر ہے۔ اب وہی جو میں بار بار ایک بات بولوں، پیٹرن پہ آئیں۔ ہمیشہ پہلے اسم ہی آ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر آ رہی ہے، لہٰذا یہ کوئی رٹنے کی چیز نہیں ہے، کامن سینس ہے کہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے تو وہاں ہمیں پہچان ہو جاتی ہے کہ القمر منیر کے اندر پہلے لازمی سی بات ہے مبتدا ہی آئے گی، اور پھر اس کی یہ خبر ہے کہ جو چاند ہے وہ کیا ہے، تو جی وہ چمک رہا ہے، تو ٹھیک ہے وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ دوا کڑوی ہے، الدواء مر۔ پانی نمکین ہے، الماء مالح۔ پھل میٹھا ہے، الثمر حلو۔ شاہد بیمار ہے، شاہد مریض۔ عابد غمگین ہے، عابد حزین۔ طلبہ محنتی ہیں، الطلاب مجتہدون، کیونکہ یہ جمع کا صیغہ آ گیا، اور ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جمع کے ساتھ جمع ہی کی خبر بھی استعمال ہوگی، یعنی مبتدا کے تابع ہوگا۔ وہ مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث۔ تاجر امانت دار ہے، التاجر امین۔ مائیں مہربان ہیں، الامہات رحیمات۔ تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق
مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پلیز اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔